واہ جی واہ. او مولوی صاحب کہاں تھے آپ؟ او بھائی بہت عرصے بعد تشریف لائیں. خیریت سے ہیں آپ؟ بات نہیں کر رہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں یاری صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ؟ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جی سر بات کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ آج کل آپ کا کیا عنوان چل رہا ہے؟ وہی شیخین کا آپریشن جا رہا ہے. ان کا اسلام ابھی تک آپ ثابت کرنے سے عاجز رہے ہیں. اسلام اپنے خلفاء کے اسلام، خلافت تو دور کی بات ہے، تقوی دور کی بات ہے، عدالت دور کی بات ہے، ان کا اسلام ثابت کرنے سے آپ عاجز ہیں. یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ نے بولا آج کل آپ کے پاس کیا ٹاپک ہے. ہم نے کہا کہ جب تک آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے نا تو یہی ٹاپک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ٹاپک آج کا جو آپ نے ٹاپک پوچھا نا، آج کل کے ٹاپک کا، آج کل کا ٹاپک یہی جا رہا ہے کہ ہمارا چیلنج ہے. میں سمجھ گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے اگر ان کا اسلام نہیں ہے یہی نا آپ کے تو لیے دنیا کافی ہے میں نا. کوئی بھی او بھائی مسلمان وہ ایک ہی وار کافی ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحب کو کتنے وار مارے تھے؟ ایک ہی وار ماری ہے نا. 2 شق کیے تھے مرحب کو. ایک ہی وار کافی ہے نا آپ لوگوں کے لیے. ہم نے ہاں ہمارا ایک ہی وار تمہارے لیے کافی ہے بھائی. ایک ہی دلیل میں لا دوں نا کہ فلان شخص مسلمان نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہی نہیں ہو سکتا. پھر جو لوگ اس کو امام مانتے ہیں اس کا مذہب ہی باطل ہے. یہ کافی ہے ایک ہی دلیل. حالانکہ ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں ان کے عدم اسلام پر. ایک کو بھی رد نہیں کر سکتے نا آپ. اگر وہ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی امام بھی تو پھر مسلمان نہیں ثابت کرو بچتا. نا. اور ٹھیک ہے بھائی. اس کے علاوہ اگر اتنے پکے مسلمان ہیں تو آج میرے دلائل کا رد پیش کرو نا. میرے دلائل کا رد پیش کرو. آپ کی پکچر سے آپ کی پکچر بالکل فریز ہے. پتہ نہیں میرے پاس بالکل نہیں آ رہی ہے. نہیں پکچر تو میری صحیح ہے. وہ آپ کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. بالکل ادھر آپ کی پکچر بھی صحیح ہے اور آپ کا جو ہے آواز بھی بہترین ہے. سب کچھ ادھر بہترین ہے. اچھا. گزشتہ لائیو سیشن میں نے سنا تھا آپ ایک وہ لڑکے سے بات کر رہے تھے توحید کے عنوان پر. شیخان سے بھاگ گیا نا. اعتراف ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھاگ گیا نا. وہ اور میں بھاگ پہلے گیا نا بھائی ثابت ہو گیا میری بات سے. یہ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں نا تو یہ میری بات کی دلیل ہے کہ میری دلیل کا رد نہیں ہے. میرے دلائل کا رد ان کے پاس نہیں ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کے متعلق ہمارے جو متائن ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. ہماشیوں کا عقیدہ بالکل صحیح ہے. تبرہ ہم کرتے ہیں، بالکل بجا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہی کہ آپ کے سک کے بھاگ گئے نا اور آپ کے علماء کے سک کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے. یہ اس بات کی تائید ہے کہ اللہ یاری نے بالکل، میں اللہ یاری کیا چیز ہے؟ شیعہ جو تبرہ کرتے ہیں، شیعہ تو ہے تبرہ کا مذہب. بالکل ان کی بجائے عین قرآن ہے، عین سنت ہے، عین دین. الحمدللہ رب العالمین. بس ابھی میں بات کروں. یہ صرف اور صرف آپ کے بہانے ہوتے ہیں کہ کسی عنوان ایک نمبر کریں. میری بات سن لیں. اس سے پہلے کتنی مرتبہ اس عنوان پر میں نے گفتگو کی ہے اور آخر میں آپ خود بھاگے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل ہے تو میں پھر ابھی بات اس پہ کر لیتا ہوں. وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. میں دلیل میں پیش کروں. دلیل میں پیش کروں. حاضر ہو گئے بھائی. غیرت میں آ گئے. اور مولوی صاحب غیرت میں آ گئے. ابو بکر، عمر، عائشہ کیا؟ اچھا ایمان پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. خود بھاگے. آپ کو پتہ چل جائے بھاگنے والے کون تھے. بھاگنے والے بیعت کر کے جو بھاگے ہیں وہ ہم نہیں تھے. بیعت کر کے جو بھاگے ہیں نا بھائی. ہاں وہ ذرا کچھ نیچے بھی دیکھا کرو. ایک منٹ. اب جہاں بھی شیعوں سے بات کیا نا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے شیعوں سے بات نہیں کرنا. نیچے آنکھیں نیچے. کیونکہ تمہارے امام نے جب بیعت کر کے بھاگے ہیں، اس بات کی دلیل دی ہے انہوں نے کہ نہ ان کو قرآن پہ ایمان تھا، نہ اللہ کے وعدوں پہ ایمان تھا، نہ جنت پہ ایمان تھا، نہ نار پہ ایمان تھا. اسی لیے بھاگ گئے نا. اگر اللہ پہ ایمان ہوتا، جنت پہ ایمان ہوتا کہ شہید سیدھا جنت جاتا ہے، اور اس بات پہ ایمان ہوتا کہ جو جہاد سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ نہ بھاگتے بھائی. اور قتل ہو جاتے، بھاگتے نا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا. بھاگنے کی بات ادھر نہ کر، فرار کی بات نہ کر. نکا مولوی
اگر آپ کیونکہ فرار کرنے والے بھاگنے وہ والے وہ ہم نہیں ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے بھاگے ہیں وہ تو اور ہے نا۔ آہا میری بات سن لیں، آہا ابھی میری جی بات بھی سن لیں، ہاں، ہمارے بھاگے اگر بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تو واپس تو آئے تھے نا، جو ابھی بھاگا ہے وہ آئے گا بھی محال نہیں نہیں قیامت ہے، تک محال انشاءاللہ۔ نہیں ہے، محال نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے، بھاگ گئے تھے اور جنگ سے بھاگے تھے، جنگ سے بھاگ کے واپس کہاں آئے تھے؟ لیکن جب وہ آئے کیمپ میں آئے یہ تھے نا، عنوان، جنگ میں واپس تو نہیں آئے تھے نا، جنگ میں واپس نہیں آئے اچھا تھے نا۔ چلو، جو تم ان تم سے جس چیز تمہارے کی طرف امام اشارہ باپ کر رہے ہو نا کہ پوری غیبت، غیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام غائب ہو گئے، یہ تو حضرت ایسا یوسف علیہ السلام 70 سال غائب ہو گئے تھے، 70 سال ان کے والد کو بھی نہیں پتا تھا یعقوب کے میرے بیٹے یوسف کہاں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جنگ سے نہیں بھاگے تھے، یوسف علیہ السلام غائب ہوئے تھے، کسی کو یہ پتہ، آپ ان کے کے بھائی بھی دیکھتے ہیں نا، چپ کرو ایک منٹ، چپ خاموش، یوسف کے بھائی بھی ان کو بازار میں دیکھتے ہیں، محل میں دیکھا، عزیز مصر کے محل میں دیکھا، پہچانے نہیں کہ یہ یوسف ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یوسف جنگ سے بھاگے تھے وہ تمہاری بے ایمانی ہے، تمہارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیبت میں، غائب ہونے میں اور جنگ سے بھاگنے میں بڑا فرق ہے۔ اچھا ہاں، جو بھاگا ہے وہ آئے گا تو نہیں نا؟ جو بھاگا، کوئی بھاگا ہی نہیں ہے، جب کوئی بھاگا ہی نہیں ہے، جس نے جنگ سے بھاگا ہے، دیکھے جنگ سے بھاگنا حرام آپ ہوتا ہے، دشمن سے غائب ہونا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مکہ سے کون گیا تھا؟ غار میں چھپ گیا تھا، مکہ سے آدمی ایک غار عنوان ثور شروع میں کون جا کے چھپ گیا تھا؟ نکا مولوی۔ اور بھائی تو جو بھی اعتراض شیعوں پہ کرتا ہے ایک نا، میری تیرا بات کفر اس سے لازم آتا ہے، تیرا کفر اس سے لازم آتا ہے، تیرا اپنا کفر۔ میری ہاں بات سن، اللہ یار ایک منٹ، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کوئی شیعوں کے صحیح عالم اور محقق عالم ہوں گے اور سنجیدگی سے گفتگو کریں گے، لیکن جب بھی میں نے آپ سے گفتگو کی ہے نا، تو آپ آپ تو کی ہے ہی جہالت کے اور نکاح، کچھ بھی ظاہر نہیں اب ہو چھوٹے بچوں کے ساتھ سنجیدگی سے اسی گفتگو وقت کرنا ہمارے شان کے خلاف ہے، چھوٹے بچوں سے مسکرا بھائی کوئی کر ہنس کے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے عالمی کو لے، آپ ہمارے پائے ایک کا عالم کو عنوان لے کے آؤ رکھو، نا۔ اور بھائی جو شیعوں کا بڑا عالم ہے دنیا میں سب سے، علی الاقل شیعہ سنی اختلافات میں وہ آپ کون ہے؟ حقیر ہے، حقیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا میں کوئی اعتراض نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیستانی اس مسائل میں مجھ سے عالم ہے، یا وحید خراسانی مجھ سے عالم ہے، یا کوئی بھی، یہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ ٹھیک یاری ہے نا، صاحب، تو چپ کرو۔ اللہ یاری تو صاحب، جب اگر تم آپ اپنے دنیا میں میرے پائے کا یا میرے سے 2-3 درجے نیچے کا اپنے فرقے کا عالم لے کے آؤ نا، تو پھر میں اس کے ساتھ سجدگی سے بات کروں۔ آپ ہیں کیا چیز؟ سر میں ٹوپی ہاں رکھا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مدرسے میں ادھر رہتے ہو، تو سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو علماء کا جی پروٹوکول بالکل، دے دیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت آپ اسی طرح جہالت کی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں اور شاید آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، کس طرح ہر کی وقت آپ کس طرح ایسی کی غیر حرکت ہوئی ہے تیرے اخلاقی ساتھ؟ گفتگو، آپ اس کے ساتھ میں نے کہا یہ مدرسے میں سنجیدگی پڑھتا ہے، سے، میں نے اتنا کہا نا، کہتا آپ کے ساتھ اسی طرح کی، آپ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ اس نے خود اعتراف کر لیا اس نے نا، میں نے تو کوئی غلط بات، میں نے کہا یہ مدرسے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اس نے اعتراف کر لی نا، اور بھائی وہ تو ہاں ہاں مدرسے میں سنجیدگی سے بات آپ کے ابھی اس نے کم خود سے کم اعتراف کر لی بھائی، اس نے اعتراف کر لی بھائی، سب کچھ کا اعتراف کر لیا اس نے، حالانکہ اس کی طرف میرا اشارہ بھی نہیں تھا، ادھر اس لیے اس کو میں نے مدرسے کا نام ایک لیا منٹ ہے، سنجیدگی، تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کا اعتراف کر لیا اس نے۔ میری بات سن لیں، اگر آپ ایک جس اچھی طریقے بات ہے، سے چلیں آپ اتنا سنجیدگی سے عرصے سے ابھی لائف شیخین کے اسلام پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ آپ نے کہا تھا تیار ہیں، تیار ہیں بھائی؟ بالکل میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میں ایک منٹ میری گفتگو سن لیں پہلے، نہیں، میں ان کا پھر آپ کفر شروع کریں، ثابت کرتا ہوں، پھر آپ رد کریں نا، میں کفر ہاں میں ثابت رد کروں گا، کروں پھر گا، آپ رد کر دیں۔ صرف میری ایک بات سن لیں، بھاگنا نہیں ہے، آخر تک مجھے جواب دینے ہیں اور میرے سارے جواب سننے ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں یہ بات ثابت کروں گا، آپ کی اپنی گفتگو سے ثابت کروں گا کہ اگر شیخین مسلمان نہیں تو دنیا میں نہ حضرت علی مسلمان ہے، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین، کوئی ٹھیک ہے بھائی، امام اور ثابت کر کوئی لینا شیعہ بھائی، دنیا کر میں لینا، ابھی کر لو، رسول سے چلو ثابت کروں ابھی گا، کر لو، تو ابھی کر لے، بعد میں نہیں کرنا، ابھی کر لو، چلو ان کا اسلام ثابت کر، ابھی کر لو نا، یہ چیلنج ہے نا،
الحمدللہ ثابت ہو گیا بھائی. آخر بھاگ گیا پھر کہ نہیں وہ بھاگ گیا. کہتا ہے اگر وہ اس مسلمان نہیں تو فلان فلان, تو ثابت کر لو بسم اللہ. رنگ اس کا اڑ کوئی گیا دیکھ رہا ہے فوراً, کہ رنگ اس منڈے کا اڑ گیا. آخر میں جواب دوں گا. آپ دلائل دینا شروع ابھی کریں, میں جواب چپ دے دو کر نا. بیٹھا ہوا. ابھی او بھائی, یا تو ان کے اسلام پہ تو دلیل لا, یا ان کے کفر پہ میں دلیل لاتا ہوں. دلائل دیں. اگر شیخین مسلمان نہیں نا, دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. چل وہ آپ تو دلائل ادعا ہے شروع نا, کریں, پھر وہ میں تو ادعا ہے نا, وہ تو ادعا ہے. آپ بھی ادعا کرو کہ آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں. ادعا سے کچھ کوئی نہ کوئی مسلمان بنتا ہے, نہ کوئی امیر بنتا ہے, نہ کوئی کافر بنتا ہے. کوئی مسلمان یا کافر بنتا ہے تو دلیل سے بنتا ہے نا, دلیل سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو بالکل ابھی آپ نے آپ بولا کی نا اپنی کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. تو بسم اللہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان نہیں دنیا میں. میں تو تمہارے دلیل اپنے کیا ہے؟ اصول سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو ابھی آپ ثابت کر اپنے لو نا. دلائل پورے کریں. آپ ٹھیک ہے بھائی, آپ میں دلائل دلیل شروع دیتا کریں, ہوں. میں چپ کر میں کے بیٹھا ہوں. دلیل آخر بتاتا ہوں. انشاءاللہ. اوکے جناب, دلائل اس کے بہت شروع ہیں. کریں. نہ شروع کرتے ہیں بھائی, کوئی بات نہیں. شروع کریں. اچھا, جماعت عمریہ ان کا اجماع ہے کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ان کا اجماع ہے. اور عمر کا, ابو بکر کا بھی یہی قول ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. عمر کا بھی یہ اعتراف ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, یعنی ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اور عمر نے یہ بھی تو کہا کہ ابو بکر کی خلافت فلتا ہے. عمر جب مر رہے تھے, ان کو جب زخمی ہوئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین بنائیں. یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر ہے, یہ صفحہ نمبر 927 ہے. عمر سے جب کہا گیا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے, اس نے کہا فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي یعنی ابا بکر, وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو میں جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو بہتر تھا, ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا, میں اس کی سنت پہ میں نے عمل کیا. اگر میں کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناؤں تو مجھ سے جو بہتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو یہ واضح ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا, نہ عمر کو اپنا جانشین بنایا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ عمر کا اپنا قول ہے. پھر جماعت عمریہ کے خود اعلام نے اس بات کا اعتراف کیا. یہ ملاحظہ فرمائیے, صحیح مسلم ہے بشرح النووی جلد نمبر 6 چاپ دار الفکر, یہاں پر باب الاستخلاف و ترکہ, اسی کے ذیل میں وفی هذا الحدیث, اس حدیث میں دلیل ہے, دلیل ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفہ وهو اجماع اہل السنہ. یہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر یا عمر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں کیا. تو کیا ثابت ہوا عزیزو؟ ابو بکر کے خلافت پہ بھی نص نہیں ہے, عمر کے خلافت پہ بھی نص نہیں ہے, اور ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب یہ تو ان کا اجماع ہے. ان کے اجماع پر بہت سارے اعلام نے, ان کے اعلام نے تصریح کیا کہ یہ ان کا اجماع. اچھا, میں نے نووی صاحب کی کتاب سے بھی دکھایا کہ ان کا اجماع. اچھا, اگر وہ منصوص نہیں ہے, بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تو کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ عمر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ابو بکر نے بنایا نا. او بھائی, اللہ نے تو نہیں بنایا نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا, کس نے بنایا؟ عمر کو ابو بکر نے بنایا. ابو بکر کو کب پیغمبر نے اختیار دیا تھا کہ تو میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا دینا؟ ٹھیک ہے نا, کوئی یہ تو اختیار نہیں دیا تھا. پھر ابو بکر کو کیا حق تھا کہ خود خلیفہ بن جائے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا؟ بدعت اسی کو تو کہتا ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح نسائی کے صحیح احادیث, ناصر الدین البانی نے لکھا ہے. اچھا, فرمایا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وشر الامور محدثاتہ, بدترین چیزیں دین میں بدعتیں ہوتی ہیں. وکل محدثۃ بدعہ, ہر محدث
جو دین میں نئی بات داخل کی جاتی ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر ضلالت جو ہے کیا ہے؟ جہنم میں. تو پتہ چلا کہ صاحب بدعت کہاں ہے؟ جہنم میں. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے ما انزل اللہ کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں دیا تو وہ کافر ہے. میری طرف دیکھو، اوے میری طرف دیکھو نا، ادھر سے آپ کو مدد نہیں ملے گا، آپ پھنس گئے. اگر کسی نے کوئی چیز کو الف با کہہ دیا دین میں، اس کے نہ آیت ہے نہ روایت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. وہ کیونکہ اس نے بغیر ما انزل اللہ کا حکم دیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 4625. انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال. روز قیامت میرے امت کے کچھ مرد، میری طرف دیکھو نا، میں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی. آپ نے مجھ سے دلیل مانگا، آپ کو دلیل دے رہا ہوں بھائی. آپ میری طرف دیکھو. آپ ادھر مطالعہ کر رہے ہیں نا، ادھر لوگ آپ کے اساتید آپ کو مواد بھیج رہے ہیں فون پہ، ان کو طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو. آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے نا، کفر کا دلیل، میرا دلیل باطل بھی آپ سمجھ لیں، پھر اس کا جواب دے دینا آپ نے. ہاں، میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، تو میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو پتہ چلا جو جہنم کی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں وہ صحابہ ہیں. یہ میرے صحابہ، ان کو جہنم کیوں لے کے جایا جائے گا؟ فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں آپ کے پاس داخل کی ہیں. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، یہ آپ کے مرتے یہ مرتد بنے، جب آپ کی وفات ہوئی ہے اسی وقت یہ مرتد بنے. میرے محترم ناظرین، پر ہم نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا، اور ابو بکر کو بھی یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ تم میرے مرنے کے بعد تو خلیفہ بننا اور اپنے مرتے وقت کسی کو خلیفہ بنانا. اور صحابہ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ میں مر رہا ہوں بھائی میں خلیفہ نہیں بنا رہا کسی کو، آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، یہ بھی ڈیوٹی نہیں بنا. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ قرآن مجید کی واضح دلیل ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب اختیار کرتا ہے خلافت کے لیے، مقام حجیت کے لیے، اور کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار کرنے کا حق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر کی خلافت کیا بنا؟ بدعت. عمر کی خلافت بھی بدعت. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے. اور بھائی اگر پیغمبر کم از کم تمہارا اجماع کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا نا، تو خلیفہ نہ بنانا جب پیغمبر کی سنت ہے، تو ابو بکر نے جب عمر کو خلیفہ بنایا، یہ تو ہے بدعت نا بھائی. پیغمبر کی سنت تو چھوڑ دی اس نے بار بار. تو یہ بدعت اندر بدعت، ان کی خلافت بدعت، ایک دوسرے کو خلیفہ بنانا بدعت. اور بھائی اور پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جہنم لے کے جائے جائیں گے. میں کہوں گا کیوں؟ یہ تو میرے صحابہ ہیں. کہیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، یہ مرتد ہے. تو میرے محترم ناظرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کی خبر دی ہے کہ وہ صحابہ جو دین میں بدعت داخل. آپ سامنے بیٹھو نا کیمرے کے بھائی، ادھر آدھا چہرہ ہم کیا دیکھیں، آپ آدھا سامنے بیٹھو اور میری باتوں کو سن. جو صحابہ دین میں بدعت داخل کیے وہ مرتد ہیں. تو ان صحابہ سب سے بڑا جو بدعت ہے وہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. ثابت کیا نا میں نے، بولیں بس بولا آپ کا جواب دیں. جی ابھی اس کا جواب ذکر کروں. ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم. دلیل کا رد آپ نے، دلیل کا رد حل نہیں دینا بھائی، دلیل کا رد اسی دلیل کا رد دینا. اسی نہیں اس طرح نہیں میں چپ کر جاؤں، تو جو مرضی کہتا ہے نا، جو مرضی کہنا. اسی دلیل جو میں نے ذکر کیا نا کہ اس کی خلافت بدعت ہے، صاحب بدعت کافر ہے،
بلکہ دونوں کی خلافت بدعت ہے، صاحب بدعت کافر ہے. ایک منٹ اس کا جواب دے دو نا. چپ کر جائے. اس آدمی اگر نے دو آپ نے باتیں میرے ذکر کی دلیل کا ہیں. جواب نہیں دیا ایک بات اور دوسری باتیں شروع کر دی تو میں چپ نہیں رہوں گا بھائی. میں نے خبردار کیا آپ کو. دیکھیں اللہ یاری صاحب، انسان میں کم سے کم حوصلہ حوصلہ ہے اور بھائی، حوصلہ ہے. میرے گفتگو جواب میں میں حوصلہ یہ تو ہے نا، کہہ رہا ہوں کہ میرے استدلال کا جواب دے دیں. صبر کر لیں. جواب میں نے دینا ہے نا، آپ نے تو نہیں دینا نا. آپ نے تو اپنی دلیل پیش کیا، جواب میں نے دینا ہے. میں حوصلے کے ساتھ بیٹھا ہوں. جواب دے دو یار. چلو بات؟ یار رونا بند کرو. تم جواب دے دو مدرسے والے. جواب دے دو یار. مجھے آپ پر ترس آتا ہے. میں دیکھو ایک سنجیدہ چلے بھائی، اس کو ترس آیا، اس کو ترس آیا. مجھ پہ ترس نہ کرو. تم فل میرے جواب کا بے رحمی کے ساتھ میرے استدلال کا جواب دینا. فضول باتیں نہیں کرنا تم نے. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ. بالکل میں جواب دے رہا ہوں. آپ حوصلہ رکھیں، گھبرائیں. حوصلہ. اس شخص نے دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو اس نے شروع میں پہلی بات تو ہماری یہ تھی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی بات کریں گے، لیکن یہ بیچارہ چلا گیا خلافت پہ. چلو خلافت پر ہی بات کر لیتے ہیں. اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی خلافت بدعت ہے. جب خلافت بدعت ہے تو بدعتی جہنمی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں. اب سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، اور صحابہ کی فعل عمل بدعت ہے ہی نہیں. اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے. یہ سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے. اگر ان کی اتباع کرنا بدعت تھا تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اللہ نے بات حکم نہیں جھوٹ دیا. ہے کہ صحابہ نے بدعت ایجاد کی. یہ جھوٹا ہے. قرآن اللہ کا سچا ہے. صحابہ کی بات کبھی بدعت ہو سکتی ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا اور وہ تھی بدعت. ایک بات یہ ہے. دوسری بات، اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص تھی؟ اگر حضرت علی رضی اللہ، اور شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ منصوص خلیفہ ہیں. اگر ان کی خلافت پر نص تھی تو دوسری آیت جو اس نے پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی، تو وہ اس کے اپنے خلیفے پر لوٹتی ہے. قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے نہیں لوٹتی، کیونکہ ان کے بارے میں تو اس کا اپنا اقرار ہے کہ ان کی خلافت پر نص ہی نہیں. جب نص نہیں تو وہ قرآن کے خلاف بھی ان کی خلافت نہ ہوئی. اور حضرت علی کی خلافت پر تو نص ہے. جب نص ہے تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے قرآن کے خلاف کیا، تو یہ آیت اس کے اپنے خلیفے کے خلاف ہے. یعنی جن کو یہ خلیفہ کہتا ہے، اس سے حضرت علی کا کفر ثابت ہوتا ہے اس کے بقول. یعنی شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق آپ نے جو بولا، ایک منٹ، خلافت پر آپ نے بولا ہے نا. نہیں ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ، میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو، بھائی صاحب سن لیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو. وہ آیت پڑھو، وہ الفاظ جس میں اللہ نے کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو، سب صحابہ کی اتباع کرو، وہ ہمیں سنا دو. چپ کر جائیں، حوصلہ رکھ کے پڑھوں گا. میں چپ کر کے بیٹھے، میری بات نہ کاٹے، مجھے دو باتیں اپنی پوری کرنے دیں. تو اس کا کہنا یہ ہے کیونکہ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے بھائی. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے. آپ میں حوصلہ ذرا بھی نہیں ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ میں گفتگو کرنے لگتا ہوں فوراً بات کاٹتے ہیں. میری گفتگو سنیں نا. مناظر میں کم سے کم اتنا تو حوصلہ ہو نا. مسکرا بھی دیں ایک مرتبہ. او بھائی صاحب، ہم نے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صحابہ کی اتباع کرو، قرآن میں بولا ہے. وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ میں پڑھ دیتا ہوں، ایک منٹ حوصلہ رکھیں، صبر کر لیں. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. حضرت شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منصوص خلیفہ ہیں، اور پھر ان منصوص خلیفے نے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، قرآن کے خلاف کیا. ثابت کرو نا کہ بیعت کیا ہے. اپنے ادعا کو ثابت کرو نا. جیسے میں نے جو بھی ادعا کیا ہے، میں نے اس کے حدیث دکھا دیا. تم ادھر پہلے بھی آئے تھے، تم کہہ رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، تم اس کے حدیث کبھی نہیں دکھایا نا. ایک منٹ بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھ، بھاگ نہیں. اس کے اپنے اصول کے مطابق جو کچھ اس نے بیان کیا، اگر کوئی سنجیدہ شیعہ ہو تو خود فیصلہ کر لے گا. اس کے اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق
تمام امام کافر ثابت ہوتے ہیں، اور خصوص بالخصوص حضرت علی کہ ان کی امامت پر خلافت پر نص ہے اور وہ دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور یہ آیت کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ کے اتارے ہوئے کے علاوہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. 3 آیتیں ہیں ایک ہی ساتھ ہے سورۃ المائدہ میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا؟ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، قرآن کی آیت محکم ہے. اور محکم آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. فرمایا جس نے مہاجر اور انصار کی اتباع کی اچھے طریقے سے، رضی مہاجر اللہ انصار کے عنہم فرمایا سابقون اللہ ان سے الاولین کی جس نے اتباع کیا، سابقون الاولین کی جس نے اتباع کی، صحابہ کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، سابقین اولین کی اتباع کی بول. آپ آیا لے کے آئیں کہ صحابہ غلط نہیں کر سکتے. آپ نے کہا صحابہ غلط نہیں کر سکتے، صحابہ کی اتباع کا آپ نے بولا نا. سابقون الاولون اور صحابہ ایک نہیں ہے، صحابہ اور کیٹیگوری ہے، سابقون الاولون اور کیٹیگوری ہے، اور صفت ہے. میں وہ آیت بھی پڑھوں گا. آپ کی آپ نے 2 روایتیں پڑھی تھی نا، دونوں کا جواب دوں گا. حوصلہ رکھ. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اللہ یاری صاحب ایک مرتبہ مسکرا بھی دو، حوصلہ بھی رکھو، گھبراؤ نہیں. مناظرے میں ہمیشہ حوصلہ ضروری ہے. جب تک بھائی تم مجھے نصیحت نہ کرو بھائی، تم نے میرے دلائل کے جواب تو دیا نہیں نا. میں نے جو احادیث پڑھی ہیں بھائی، اس نے میرے مقدمات کو رد کیا. میں نے کہا ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس نے ابھی تک اس مقدمے کو چھیڑا. عمر کے خلافت پہ نص نہیں ہے، یہ مقدمہ باطل ہے یا صحیح ہے، میں نے غلط اس کو چھیڑا ہی نہیں. اس نے ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ ڈیوٹی نہیں دی تھی کہ تم نے اس کو خلیفہ بناؤ. اس نے رد کیا، رد نہیں کیا. بدعتی کافر ہوتا ہے. قرآن کی آیات میں نے پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اس کو رد کیا، اس نے رد نہیں کیا. میں نے صحیح حدیث دکھا دی ہے اس کے اپنے کتاب سے. چپ کرو یار. میں نے اس کے اپنے کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ جہنم جائیں گے. اس اللہ مجھ سے کہہ دے گا کہ یہ صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، دین میں بدعت داخل کی ہے اور یہ مرتد ہو گئے تھے آپ کے فوراً وفات کے بعد. ٹھیک ہے نا. اس کا رد کیا ہے اس سوائے جھوٹ کے. اس نے ادعا کیا کہ قرآن میں موجود ہے کہ سب صحابہ کی تم اتباع کرو. ایسے کوئی آیا ہے ہی نہیں ہے قرآن میں، یہ ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے. دیکھو میرے بھائی صاحب دیکھو میرے مقدمات کا جواب دے دو. جواب دے رہا ہوں. نہیں دے رہے نا تم، سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تم قرآن کے متعلق اس آیات کا ذکر کر رہے ہو جو قرآن میں وہ آیات نہیں ہے، اور تم ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہو نا کہ ہم تمہارے یہ فضول باتیں ہم سنتے جائیں. تم مجھے بتاؤ کہ یہ کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، جو میں نے حدیث دکھائی ہے یہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے، مسلم میں ہے یا نہیں ہے، یہ جو میں نے نووی کا قول دکھایا نہیں ہے. میں نے پہلی شرط آپ سے رکھی تھی کہ بھاگنا نہیں ہے. آپ حوصلہ رکھیں. ہم جاہل سے بھاگتے ہیں بھائی. تم جیسے جاہل کو جب استدلال ہی نہیں آتا نا کہ تم میرے مقدمات کا تو جواب سب کو پتہ چل گیا نا، کسی مقدمے کا جواب نہیں دے رہے. تم اور طرف چلے گئے. تم کہہ رہے ہو کہ سب صحابہ کے اتباع، وہ پیغمبر نے کیوں بولا کہ صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا؟ ایک منٹ آپ حوصلہ رکھیں گے تو میں بتاؤں گا. آپ حوصلہ کریں گے حوصلہ تو ہے نا بھائی. دیں گے تو میں بتاؤں گا. ہاں بتاؤ بھائی. مہاجر انصار صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا نہیں؟ سورۃ توبہ آیت نہیں نمبر 100 فرمایا نا. میں سابقون الاولون کے متعلق بولا ہے، سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے، سب انصار کے لیے نہیں ہے. السابقون الاولون جو منافق نہیں ہے، دین میں مخلص ہیں، ان کے متعلق بولا ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ سب صحابہ صحیح ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ سابقون الاولین کے متعلق ہے. اور ہم ابو بکر کو جب مسلمان ہی نہیں مانتے تو اس کو سابقون الاولون کیسے مانیں گے بھائی؟ یہ تیری عقل ہے؟ آپ نہیں مانتے. اور تیری عقل ہے اور بھائی تو جب اس نے کبھی جہاد نہیں کیا ہے، جب اس کے مذمت میں آیات نازل ہوئے ہیں، جب اس نے کوئی کچھ کام ہی نہیں کیا اسلام میں، سابق ایسے زبردستی سابق، جب ایک منافق کو تم کہتے ہیں سابقین الاولون میں سے. حضرت علی اپنا امام مانتے، تیری کیا حیثیت ہے کہ میں مسلمان نہیں مانتا؟ دکھاؤ، ثابت کرو. ٹھیک ہے، شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے، ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے شیعہ مذہبی باطل ہے. بسم اللہ ثابت کرو.
شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں نے اس کے اپنے منہ سے وہ عبارت پڑھوائی تھی، یہ بھول گیا ہے. چند سیشن تو پہلے دوبارہ اس کے پڑھو نا. منہ سے تمہیں شرم کرنی چاہیے، تمہیں ڈوب مرنی چاہیے. تم نے اسی وقت اس عبارت کو میں نے 10 دفعہ کہا تم پڑھو، تم نہیں پڑھ رہے تھے پھر کیونکہ تجھے پڑھنا نہیں آتا. تم پڑھ لو نا وہ اس پڑھوائی عبارت کو. تھی اور وہ کوئی عبارت ایسی نہیں ہے شیعہ کتب میں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہو یا ان کو اپنا امام مانا. یہ تو دور کی بات ہے، یا ان کو مسلمان مانا. یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے بھائی شیعہ کتب میں. کتاب الروضہ میں موجود ہے. بھاگو نہیں، تو بھاگو پڑھو نہیں، نا، بھاگو کھول کے نہیں. پڑھو، سنو. کھول کے اور پڑھو بھائی صاحب. دوسری بات اس نے ذکر کی ہے کہ دوسری روایت اس نے پیش نہیں کی ہے. میں نے اس جانے کا نہیں دوں گا جواب بھائی. بالکل اس نے کہا نا، اس نے کہا بھائی صاحب دیکھیں ایک مطلب سے دوسری مطلب کی طرف آپ اچھل کے چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں نا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے. جواب دینے دیں گے تو بات آگے چلتی رہے گی. ایک روایت آپ کی رہ ایک گئی، میں منٹ اس کا ایک جواب منٹ دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا. دیکھو بھائی تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ اور دلیل تو ہے نہیں. ایسے جھوٹ باندھتے جاؤ. کہ قرآن میں لکھا ہے چھوڑ کہ دو، سب بھاگنے صحابہ والے کی کرم. اتباع کرو. آپ نے ادعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں کتاب الروضہ. بسم اللہ پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سنا دے. بسم اللہ اور تیرے منہ سے نکال. میں نے آپ کو تو ابھی شرم سنا آنی دو. چاہیے، چلے کہہ رہے ہیں کہ چلے پڑھ کے دکھا. تم کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے سنا دو سب کو. استغفر اللہ. یہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. خود شیعوں سے پوچھ او لیں. بھائی یہ شیعہ خود اگر نیچے دلیل کمنٹ کتاب میں ہے تو پڑھ کے سنا دو. کیا مشکل ہے تیرے پاس؟ دوسری طرف نکل جائیں. جھوٹا سمندر کہ میں نہیں بھائی؟ غوطہ لگا کے دوسری طرف. اور سمندر میں غوطے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کتاب ہے، اس شیعہ کتاب میں فلاں حدیث موجود ہے، تو پھر پڑھ کے سنا دو. ٹائم چاہیے، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں. 15 منٹ کے بعد آ جاؤ. کہ جاتا حدیث سامنے ہوں. میں نہیں ہے نا. آپ کو جواب بہانے کر رہے ہیں. بچوں والے بہانے چھوڑ دیں، بچوں والے بہانے چھوڑ دیں. حوصلہ رکھیں، مجھے دوسری روایت کے جواب دینے دیں. حوصلے سے سنیں، بھائی صاحب بیٹھیں چپ یہ کر. کیسے آپ کس کو بچہ سمجھ رہے ہیں، کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ادعا کیا نا کہ شیعہ کتاب میں اس حدیث شخص کو موجود ہے. اجازت دیں مجھے بات کرنے اس کی بھائی شخص صاحب. آپ نہ بولیں کہ یہ بچے گانا بات ہے. بچے گانا بالکل بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں شیعہ کا اعلان کر دوں گا، شیعہ مذہب باطل ہے. آپ نے ادعا کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان سے بیعت کیا. کہتے ہیں شیعہ حدیث کتاب میں موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دو. بسم اللہ. آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے پہلے خود پڑھی. میں کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی، ایسی حدیث نہیں ہے. یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں، میرے مذہب کو بھی جھوٹا ثابت کریں. بسم اللہ. حدیث سامنے نہیں ہے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے آپ کو وقت دیتے ہیں. کتاب لے کے آؤ، کتاب حدیث پڑھو. بسم اللہ. جو آدمی اس قدر جھوٹ بولے، خود پڑھ کر بھی واللہ کہے، شخص کو ایسے میں شخص نے کا ایسی مذہب حدیث کس قدر نہیں باطل پڑھی ہے، ایسی حدیث نہیں ہے، تو مجھے جھوٹا ثابت کرو نا تم. ایسے بے شرم اچھا آدمی ہے آپ نا. کتاب اٹھائیں، کھولیں. میں آپ کیوں کتاب کتاب الروضہ اٹھاؤں؟ کھولیں، صفحہ نہیں تم کتاب اٹھاؤ. تم ادعا کر رہے ہو کہ کتاب میں موجود ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہ کتاب کھولو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب میں ایسی کوئی حدیث ہے نہیں ہے. یار آپ بس اس سے بڑی اور کوئی منصفانہ بات نہیں ہوتی. اپنے مکتب خانے سے کتاب اٹھائیں، اسی کو آپ نے نکالیں. ادعا کیا نا. میں تو کہتا ہوں ایسے حدیث نہیں ہے بھائی. میں کیوں اٹھاؤں؟ استدلال کرنا تیرا کام ہے، ادعا تیرا ہے، دلیل لینا تیرا کام ہے. واللہ ایسے بے شرم آدمی نا، ایسے بے شرم آدمی کہ دیکھو کہ یہ ہنس رہا ہے، کہتا ہے یہ باتیں بچے گانا. اور بھائی صاحب آپ ادعا کر رہے ہیں نا، میں نے کوئی ایسی حدیث کا ادعا کیا جو میں نے دکھایا نہ ہو. اتنے سالوں میں تم میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہو، کیا میں نے آپ کی کتابوں سے ایک ایسی حدیث کا میں نے ادعا کیا جس کو میں نے اسی وقت پڑھ کے نہ دکھایا ہو؟ کیا میرے آپ کے سوال ساتھ کے ہم سامنے کتابیں جو ہے، کیا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کتاب میں حوالہ دیتا ہوں، آپ فوراً کتاب کھولیں اور اس سے نکالیں. اگر روایت نہ ہو تو سارے دیکھیں گے کہ بھئی یہ او جھوٹا ہے. بھائی اگر صاحب روایت ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے، میں تو کہہ رہا ہوں ایسے حدیث ہے ہی نہیں ہے. آپ کھول کے دکھاؤ نا. آپ کیوں نہیں کھولے؟ اگر نہیں ہے نا، ابھی کتاب نہیں ہے، ہم آپ کو ٹائم دیتے تھے. ابھی میں بیٹھا ہوں 6 گھنٹے تک. آپ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں، حدیث لے کے آئیں. پھر میں اعلان کروں گا کہ شیعہ مذہب باطل ہے. اس سے بہتر کہ آپ تم کیا چاہتے ہو؟ ہے کہ آدمی ہے کہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو ہم چلو صحیح ہے. اس وقت بھی جھوٹ کہہ رہے تھے. اسی ادعا کو اس شخص نے پچھلے مہینے کچھ 1 سال پہلے 8 مہینے پہلے بھی کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کتاب کھولا تھا، اس میں حدیث ایسی حدیث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی میں نے سکھا تھا کہ تم کتاب کھولو. یہ کہتا ہے نہیں تم کھولو. یہ کیوں کہہ رہا کہ تم کھولو؟ کہتا ہو کہ کھولو کیوں کہ اس کو ایک منٹ. پڑھنا نہیں آتا.
یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. حوصلہ یہ رکھیں. مدرسے میں یہ کیا کرتا ہے, دیکھو پڑھائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس لیے کہہ رہا کہ تم کیا پڑھو. کی باتیں کریں؟ بھائی صاحب تمہیں دا کر رہا ہوں نا, کتاب میں ایسی حدیث ہے, تم کیوں ایسے حدیث کو نہیں لے کے آتے؟ اس سے بڑھ کر حدیث میرے عزیزوں, اس سے بہترین حدیث واقعا ان کے مذہب کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے مذہب کی اس بات کے لیے کہ بھئی یہ تو شیعہ مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام معصوم ہے, اللہ کی جانب سے حجت ہے, ان کا کوئی کام خطا ہو ہی نہیں سکتا. اگر انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی, عمر سے بیعت کی, ان کو اپنا امام بولا ہے, تو پھر مذہب ہمارا باطل ہے. ایسے حدیث کو تو تمہیں سنہری سیاہی رنگ سے, سنہری رنگ سے, گولڈن انک سے لکھ کر سب شیعہ محلوں میں لگانا چاہیے, پاکستان کے گلی گلی میں لگانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تمہیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو لے کے آؤ, پڑھ کے سنا دو. ابھی میری بات او بھائی ثابت ہو گیا کہ آدمی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکذابین. تم کذاب ہو, تم بے شرم ہو, بے کذاب ہو. حوصلہ رکھو. کیا حوصلہ رکھیں تیرے ساتھ؟ چلو آپ کہتے ہیں بھائی اس آدمی کو پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس آدمی کے پاس کتاب بھی نہیں ہے, یہ پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو میں مان لیتا ہوں, آپ کی بات مان لیتا ہوں. بھائی چلو بالفرض والمحال, مجھے پڑھنی بھی نہیں آتی, میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں اور میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے, تو چلو انصاف کر لیتے ہیں. تو پھر مناظرہ نہیں کہہ دو کہ میں مناظرہ کے لیے آیا ہوں. جب پڑھنا نہیں آتا, کتاب نہیں ہے, تو منہ ادھر دفع ہو جاؤ. پھر لوگوں کا ٹائم نہ لو. جب پڑھنا نہیں آتا, جب کتاب بھی نہیں ہے, تو کیوں جھوٹا ادعا کیا کہ یہ حدیث یا کتاب میں موجود ہے؟ ذلیل آدمی. جب پڑھنا بھی نہیں آتا اور کتاب بھی تیرے پاس نہیں, تو کیوں ادعا کیا کہ یہ حدیث یا کتاب میں موجود ہے؟ بات تو سن لیں, میں ابھی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ایک منٹ آپ بسم اللہ کتاب کے نکالو. بالفرض والمحال آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, تو یہ بچوں والی بات ہے کہ ایک عالم بیٹھا ہو, اتنا لمبا سیشن کرتا ہو, اور اس سیشن میں اس سے اگر کوئی آ کر ایک چھوٹا سا سوال کرے کہ فلاں کتاب میں فلاں روایت ہے, آپ وہ پڑھ کے بتا دیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, ایک چیز جو نہیں ہے میں کیا دکھاؤں, ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح آپ یہاں پہ مناظر بن کے آئے ہیں. دیکھیں آپ مناظر بن کے آئے ہیں, آپ اس لیے آئے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے, ان کے اسلام کے کیا دلیل ہے, ان کی خلافت صحیح ہے, علی علیہ السلام نے ان سے بیعت کی, اشیاء کتاب میں لکھا ہے, اس کو کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, بھاگے گئے. ابھی آپ کا رنگ اڑ گیا. میرا رنگ کیوں اڑ جائے, بے شرم آدمی. بس ابھی پتہ ہے ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں نا, کس آدمی کو شرم نہیں آتا, کس آدمی کو شرم نہیں آتا. پتہ آپ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے مرد نما ہوتے ہیں, کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ بے شرم ہوتے ہیں. ان کو کبھی شرم نہیں آتا, ان کو کبھی شرم آتی ہی نہیں ہے. بھائی کتاب میں کھول رہا ہوں, حدیث بھی میں پڑھوں گا, اور آپ حوصلہ رکھیں. جیسے تو نے آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پڑھی تھی نا, کہتے ہیں سب صحابہ کا اتباع واجب ہے. آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا, مہاجر انصار کا اتباع, اور مہاجر انصار ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہیں, اور حضرت علی تو نہیں مانتے نا. مہاجرین میں سے سب سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. ابو بکر کو مسلمان ہی نہیں مانتی. امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, ابو بکر کو وہ امام تو کیا مسلمان ہی نہیں مانتے؟ کاذبا آثما غادرا خائنا. نس تھی, پھر بیعت دوسرے سے کر رہے تھے. جب نس کے بعد کوئی دوسرے کی بیعت کرے اور اس کو اپنا بیعت ثابت کرو نا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث دکھاؤ نا کہ انہوں نے بیعت کیا ہے. وہ حدیث دکھاؤ, وہ حدیث پڑھو, پوری حدیث پڑھو, ترجمہ کرو. حوصلہ رکھ, بھاگ نہیں, حوصلہ رکھ. تیرے پاس 2 منٹ ہے بھائی, 2 منٹ ہے, حدیث نکالو. ہم نے بہت انتظار کیا. اگر تمہیں زیادہ ٹائم چاہیے تو میں دوسرے کالر کو لوں گا نا, پھر میں آپ کو لے کے آؤں گا. آپ ڈھونڈ لو حدیث کو, ڈھونڈ لو حدیث کو, ڈھونڈ لو. صبر کریں نا, حدیث ڈھونڈ نہیں رہا میں, بس 1 منٹ نکل جائے گی. لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہو, فون میں دیکھ رہے ہو, کتاب ہاتھ میں, کس چیز میں دیکھ رہے ہو؟ دوسری بات نہیں, حدیث دکھاؤ. دوسری بات,
حدیث دکھاؤں گا، حدیث میں آگے دکھا رہا ہوں آپ کو. آگے دوسری نہیں، بات تم رہ جھوٹ گئی کہہ، کہ تم جس کا جھوٹے میں نے بے جواب شرم دینا آدمی، تھا. بے شرم آدمی، چپ کرو، بے شرم آدمی. دیکھو میرے محترم ناظرین، وجہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، بے شرم لوگوں کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے مدرسے میں، کہ ان کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے منہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ کہ ابو بکر سب صحابہ کا اتباع کرنا ضروری ہے. وہ قرآن کی جو آیت اس نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، وہ یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقین الاولین جو مہاجرین انصار میں سے ہیں، یہ سب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی. صحابہ غلط کر ہی نہیں سکتے، صحابہ غلط نہیں کر سکتے. میں آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا پھر کہ یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اگر غلط نہیں کر سکتے تو یہ کیوں جہنمی بن جائیں گے، غلط نہیں کر سکتے. یہ ملاحظہ فرماؤ، المصدق علی الصحیحین للحاکم جز نمبر 2 چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 458 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 3377. یہ کہہ رہا تھا صحابہ غلط نہیں کر سکتے. حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کیا نمبر ہے بھائی؟ 3377. ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا علی شرط بخاری و مسلم، حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال لی عمر، عمر نے مجھے اس طرح گالی دیا، یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ، اے اللہ کے دشمن اور اے اسلام کے دشمن. جو اللہ کا دشمن ہے یہ صریح ہے کفر میں، اللہ کا دشمن کافر ہوتا ہے. ابو بکر نے، عمر نے کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی تکفیر کی ہے، اور اس کا اسلام کا بھی دشمن بولا ہے، اور بولا کہ تو نے بیت المال میں خیانت کی ہے، غداری کی ہے. یہ صحابہ غلط نہیں کر سکتے. کون یہاں پہ غدار ہے؟ اگر عمر سے ہی بولتا ہے تو ابو ہریرہ کافر ہے اور بیت المال کا چور ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی بڑی تفصیل ہے. اچھا، قرآن مجید نے جو اللہ کا دشمن ہے اور جو اسلام کا دشمن ہے اس کو صحیح کافر بولا. یہ کون سا سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ایسا شخص کافر ہوتا ہے. ابو عمر نے تفسیری تکفیر کی ہے. اچھا، کس کی؟ ابو ہریرہ کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا یہ جو آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں سب صحابہ کا اتباع کرنا واجب ہے. تم نے سابقون الاولین من المہاجرین والانصار جو ان کا جو والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ ان کا احسان میں ان کا اتباع کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے متعلق کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. مدینہ جو ہے، مدینہ منورہ جو ہے منافقوں سے بھرا پڑا ہے. مدینہ جو تھا مہاجرین انصار کا گڑھ تھا. سب مہاجرین انصار کی بات نہیں رہے، اور یہ سابقون الاولون کی بات ہو رہی ہے. سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ کتاب شواہد التنزیل تعریف الحاکم الحسکانی، الشیخ محمد باقر المحمودی نے اس کی تحقیق کی ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے بیروت لبنان میں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں السابقون الاولون ہم ستۃ من قریش اولہم اسلام علی بن ابی طالب. یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ سب شیعہ حدیث نہیں، مخالفین کے احادیث ہیں. ضحاک کہتے ہیں یہ سابقون اولون یہ ہیں علی بن ابی طالب و حمزہ و عمار و ابو ذر و سلمان و مقداد. ٹھیک ہے نا. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. یہاں پر عن الحسن ابن علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کی السابقون الاولون كذلك علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی ابن ابی طالب علیہ السلام سابقون الاولون. ابن عباس سے روایت السابقون الاولون قالت نزلت فی علی. ابن عباس نے کہا سابقون الاولون امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. تم ایک حدیث اپنی کتابوں سے پیش کرو بھائی صاحب، ولو ضعیف، کہ کسی صحابی نے کہا کہ سابقون الاولون ابو بکر کے شان میں نازل ہوئی. نہیں، یہ کوئی کسی نے نہیں کہا، تم نے ایسے ہی بنا دیا کہ ابو بکر سابقون الاولون میں سے. اچھا، تو میرے محترم ناظرین یہاں پہ دیکھیں، ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا ہے، اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے. ٹھیک ہے نا. عمر کو بعد میں اس نے خلیفہ بنایا. عمر نے بھی خلافت کا ادعا کیا، یہ بدعت ہے.
بدعتی کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کفر ثابت کر دیا. ہم نے اس سے بار بار کہا کہ ہمارے ان مقدمات کا جواب دے دو. کسی ایک مقدمے کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت غیر منصوص ہے, یہ ان کا اجماع, اس کا رد ہے. اس کو پتہ نہیں سمجھ بھی آیا, میرے استدلال سمجھ بھی نہیں آیا نا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.